السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا پارہ الفاظ کی وضاحت، آیت نمبر 253 سے 260 تک، آیت 253 to 260۔ تل کا وہ، یہ دونوں طرح معنی کیا جاتا ہے۔ تل کا ذالکا کا مؤنث ہے۔ ذالک الکتاب شروع میں آپ نے پڑھا، ذالکا وہ مذکر کے لیے آتا ہے اور تل کا مؤنث کے لیے۔ الرسل رسول کی جمع۔ فضلنا فضیلت دی ہم نے، فاضاد لام فضل سے ہے، فضلنا فضل یفضل تفضیل فضیلت دینا، ترجیح دینا۔ از راہ احسان کسی کو کسی اچھی چیز میں اس کے حق سے زیادہ بخشنا، یعنی احسان کے طور پر کسی کو اس کے حق سے زیادہ کوئی اچھی چیز دینا۔ کیا سمجھا ہے؟ فضل کیا ہے؟ بطور احسان، یعنی حق نہیں، کیا ہے؟ احسان۔ بطور احسان کسی کو کوئی اچھی چیز اس کے حق سے زیادہ بخشنا۔ بعدہم ان میں سے بعض کو، کن میں سے؟ رسولوں میں سے۔ علی بعض اوپر بعض کے، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ رسولوں میں سے۔ بعض ایسے ہیں من جن سے کلم اللہ کلام کیا اللہ نے، کلم یکلم تکلیم کلام کرنا۔ کلام کہتے ہیں مختصر بات کو، جیسے شاعر کا کلام ہوتا ہے، اور کلام یک طرفہ گفتگو بھی ہوتی، ون سائیڈڈ۔ جیسے اس وقت میں آپ سے کلام کر رہی ہوں، آپ نہیں بول رہے، صرف میں ہی بولے چلی جا رہی ہوں، تو یہ کلام ہے، یعنی ڈائلاگ کے لیے کلام کا لفظ نہیں آتا۔ کلم اللہ کلام کیا اللہ نے، ورفع اور بلند کیا، بعدہم ان میں سے بعض کو، درجات درجوں میں، درجات درجت ان کی جمع ہے۔ وآتینا اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، البینات روشن نشانیاں، بینت ان کی جمع یعنی معجزات اور آیات، انجیل اور اس کے علاوہ دیگر معجزات۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے اس کی، اید یؤید تأیید قوت دے کر مدد کرنا، یعنی کسی کو سپورٹ دینا یا مدد دے کر کسی کو تقویت پہنچانا۔ بروح القدس ساتھ روح پاک کے، اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف، جس کا ذکر آیت 87 میں پیچھے گزر چکا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، مقتتل نہ لڑائی کرتے، اقتتل یقتتل اقتتال کسی کو قتل کرنے کا اہتمام کرنا۔ الذین وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد تھے، من بعد ما اس کے بعد، جاءتہم آئی ان کے پاس، البینات روشن نشانیاں، ولیکن لیکن، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، اختلف یختلف اختلاف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فمنہم تو بعض ان میں سے، من جو آمن ایمان لے آئے، ومنہم اور ان میں سے بعض نے، من جس نے کفر کفر کیا نہ مانے۔ ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، شیء سے، مقتتلوا تو وہ نہ لڑتے، ولیکن اللہ لیکن اللہ، یفعل کرتا ہے، فعل یفعل فعل، ما یرید جو وہ چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، انفق ينفق انفاق خرچ کرنا، نون فا قاف اس کا روٹ ہے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ سرنگ کیا ہوتی؟ ٹنل، ایسی سرنگ جس کے دونوں طرف سوراخ ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا بل سا، جس میں ایک طرف سوراخ ہو، ایک طرف صرف انٹری کی جگہ اور اسی سے باہر نکل۔ نفق ہوتی ہے وہ ٹنل جس میں دونوں اینڈ پر سوراخ ہو، ایک طرف سے چیز داخل ہو اور دوسری طرف سے نکل جائے، اور مراد اس سے ہے جمع شدہ مال میں سوراخ کرنا، یعنی اس کو خرچ کرنا۔ نفق سوراخ ہوا نا ایک طرح سے۔ مما اس میں سے جو، یعنی سارا نہیں، اس میں سے بعض، رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، اور رزق کہتے ہیں عطا کو، بخشش کو، صرف مال کے لیے نہیں ہوتا یہ لفظ۔ رزق کا معنی کیا ہے؟ عطا، بخشش، عنایت۔ مثلا کیا کیا چیز رزق ہوتی؟ مال، علم، اولاد، وسائل، صلاحیتیں، یہ سب چیزیں رزق ہے، اللہ کی عطا ہے، بخشش۔ من قبل اس سے پہلے، ان یأتی کہ آ جائے، یومن ایک دن، مراد قیامت کا، لا نہیں، بیع تجارت، بیع کہتے ہیں تبادلہ اشیاء کو، ایکسچینج آف گڈس، لین دین کرنا، لینا اور دینا، خرید و فروخت مراد ہے۔ فیہ اس دن میں، ولا اور نہ، خلتن دوستی۔ خلتن کا لفظ ہے یہ خلل سے ہے، خا لام لام، خلل۔ چلیے خلل کس کو کہتے ہیں پہلے یہ بتائیے، خلل ہے دماغ کا، خلل اندازی کس کو کہتے ہیں؟ دخل اندازی، ٹھیک ہے آپ صحیح ترجمہ کیا، خلل اندازی دخل اندازی۔ تو خلال ہوتا ہے کسی چیز کے اندر داخل ہونے کی جگہ، جو دانتوں میں خلال ہے، یا داڑھی کا خلال کرتے ہیں، یا انگلیوں میں خلال کرتے ہیں،
کیسے کرتے خلا؟ یعنی آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ دوسری انگلیوں میں دخل اندازی کرتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں. تو اسی سے پھر خلت دوستی کو کہتے ہیں، ایسی دوستی کہ جو انسان کے دل میں داخل ہو جائے، خلل ڈال دے. ٹھیک ہے. عربی کا ایک شعر ہے، ایک شاعر کہتا ہے قد تخللت مسلک الروح منی وبذا سمی الخلیل خلیلا. قد تخللت، تو داخل ہو گئی ہے، مسلک الروح، روح کی طرح داخل ہونا، منی، مجھ میں. یعنی جس طرح جسم کے اندر روح داخل ہو گئی ہے. اب کیا ہو گیا؟ جسم اور روح الگ الگ چیزیں تو نہیں رہی، کیا ہو گیا؟ زندگی اسی سے ہو گئی نا. وبذا، اور اسی وجہ سے سمیہ، نام رکھا گیا ہے، الخلیل، دوست کا، خلیلہ، دوست. یعنی دوست کو دوست اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں ایک طرح سے خلل انداز ہو جاتا ہے، شریک ہو جاتا ہے. تو خلہ کہتے ہیں گہری دوستی کو. یہ محبت سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے خلت. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا تھا لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر. اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے، لیکن آپ نے ان کو اپنا حبیب بنایا. حبیب جو ہے یہ محبت سے اور خلت سے نچلا درجہ ہے، اور خلیل صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کے لیے سب سے شدید محبت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے، اور بندوں کی محبت اس سے نیچے ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے. تو خلیل کون ہوا؟ جس سے بہت ہی شدید محبت ہو. قیامت کے دن کوئی کسی کا خلیل نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ دوست کام آتے ہیں. ولا شفاعہ، اور نہ شفاعت. شفاعت شین فا عین، شفع یشفع. شفع کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملانا اور اس کو تقویت دینا، اور عموماً شفاعت استعمال ہوتی ہے واسطے وسیلے کے معنی میں، یعنی کسی کا واسطہ وسیلہ کام نہیں آئے گا. والکافرون، اور کافر، کافر کی جمع کافرون، ہم وہی الظالمون، ظالم ہے، ظالم کی جمع، ایک ہی وزن پہ دونوں، کافرون ظالمون. اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ، کوئی الہ. پیچھے اس کی وضاحت کر چکی ہوں، اگر کچھ یاد ہے تو بتائیے کیا یاد ہے. کون ہوتا ہے الہ؟ الہ بمعنی مألوہ، مألوہ معبود. کیسا معبود؟ کیسی عبادت جس میں دو چیزیں ہوں، محبت اور تعظیم. تو الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے. لیکن کیسی عبادت، کیسی ورشپ؟ جس میں محبت بھی ہو، تعظیم اور ادب بھی ہو، احترام بھی ہو. نہیں کوئی الہ الا ہوا، مگر وہی اللہ ہی اصل الہ ہے. الحی، جو زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم، قائم ہے، قائم رہے گا، قیام سے یعنی تھامنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، خود قائم ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں اس کو. لا تأخذہ، نہیں پکڑتی اس کو، اوور ٹیکس ہم. سنۃ، اونگ، ڈراؤزینس. ابتدائی نیند کے لیے آتا ہے جب انسان کا سر بھاری ہونے لگتا ہے نیند کی وجہ سے، لیکن ابھی گہری نیند میں نہیں جاتا. تو سنا ہے نیند کا ابتدائی درجہ، اونگ آتی ہے جب انسان کو. ولا نوم، اور نہ نیند. نیند کی تو ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں. لہو، اس کے لیے ہے، کیونکہ جب آ جاتی ہے تو بے بس کر دیتی ہے، پھر سب کام بھول جاتے ہیں انسان کو. لہو، اس کے لیے ہے، ما، جو بھی، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، سما کی جمع، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے. من، کون ہے، ذا، وہ، الذی، وہ جو، یشفع، شفاعت کرے، انٹرسیڈ کرے، عندہ، اس کے پاس، الا، مگر، باذنہ، بائی ہز پرمیشن، اسی کے اذن کے ساتھ. یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو، بینہ، درمیان ہے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے یعنی سامنے، وما، اور جو، خلفہم، ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، گھیر سکتے، انکمپس کر سکتے، بشیء، کسی بھی چیز کو. احاطہ جو ہے آپ نے اردو میں سنا ہوگا، احاطے کا لفظ حائط کہتے ہیں اردو میں دیوار کو، اور احاطہ کہتے ہیں چار دیواری کے اندر کی چیز، باؤنڈریز جو ہوتی ہیں. مراد ہے اس سے گھیرنا، انسرکل کرنا، انکمپس کرنا. بشیء، کسی چیز کو، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا، مگر، بما شاء، ساتھ اس کے جو وہ چاہے، وسع، وسیع ہے. کرسیہ، اس کی کرسی، السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین پہ. ولا، اور نہیں، یعودہ، تھکاتی اس کو، عاد یعود، حمزہ واو دال اس کا روٹ ہے، عود، بوجھ اور گراں باری کی وجہ سے تھک جانا، کسی چیز کا بھاری ہو جانا کہ انسان سنبھال نہ سکے. ولا یعودہ،
اور نہیں تھکاتی اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی بوجھل نہیں. حفظہما، ان دونوں کی حفاظت. کن دونوں کی؟ زمین و آسمان کی. وہو، اور وہ، العلی، بہت بلند ہے، العظیم، بہت عظمت والا ہے. لا نہیں، اکراہ کوئی جبر، کاف راہا اس کا روٹ ہے. کرہن، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، کرہن لکم، ناپسند ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرنا. فی الدین، دین میں، مراد ایسے جبر، دین میں کوئی جبر نہیں. قد تحقیق تبین، واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی. الرشد، ہدایت یعنی راہ حق. من الغی، گمراہی سے. ایک ہوتا ہے نا دلال اور ایک ہوتا ہے غی، دونوں ہی گمراہی کے لیے آتے ہیں لیکن ان میں فرق ہے تھوڑا سا. فرق کیا ہے؟ غی وہ گمراہی ہوتی ہے جو جہالت اور غلط اعتقاد پر مبنی ہوتی ہے، یعنی جہالت کی بنیاد پر کسی کا بھٹکنا، اور بعض لوگ تو علم کے ساتھ بھی بھٹکتے ہیں. فمن یکفر، تو جو کوئی کفر کرے گا، بالطاغوت، طاغوت کا. طاغوت کا لفظ جو ہے طا غین یا سے ہے، طغا. طغا کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا، حد سے بڑھ جانا. طاغوت حد سے بڑھنے والا، ہر وہ چیز جو بندگی کی حد سے باہر نکل جائے. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو بندگی کی حد سے باہر نکل جائے. تو کس حد میں داخل ہو جائے گی؟ جو بندگی کی حد سے نکلا وہ کس حد میں داخل ہو جائے گا؟ اللہ کی حدود میں دخل اندازی کرے گا. ٹھیک ہے. اصل میں طاغوت کا لفظی معنی کیا؟ سرکش، حد پار کرے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز جیسے دریا میں طغیانی آتی ہے تو پانی کیا کرتا ہے؟ حدیں پار کرتا ہے، لمٹس کراس کرتا ہے، پھر وہ کدھر جاتا ہے؟ شہر میں جاتا ہے. تو سرکشی کر رہا ہے نا. پانی اس کی جگہ کوئی تھی، وہاں سے نکل کے کہیں اور پہنچ گیا تو اس کا حق نہیں تھا کہ وہاں جاؤ، تو بربادی ہوگی. اسی طرح کوئی بھی آبجیکٹ، کوئی بھی بینگ، کوئی بھی وجود، کوئی بھی چیز جس کو اللہ نے کریٹ کیا، ان سب کو اپنی بندگی کے لیے اللہ نے بنایا، سب اللہ کے فرما بردار. اگر کوئی چیز بندگی کی حد سے باہر نکلے اور الہ بننا چاہے تو وہی طاغوت ہو گیا. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کی لوگ پرستش کرتے سب طاغوت ہے. خواہ انسان کا اپنا نفس ہو یا شیطان ہو یا درخت اور پتھر وغیرہ ہو، کوئی بھی چیز. وَيُؤْمِنْ، اور ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، فقط، پس تحقیق، استمسک، روٹ بتائیے، میم سین کاف، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. فَامْسِكُوهُنَّ، کیا مانا؟ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کا ارادہ کرنا، گراسپ کرنا. بالعروۃ، عروہ، عروہ عین را واو سے ہے، نام بھی ہوتا ہے. عروہ کہتے ہیں کڑے کو، وہ چیز جو دوسرے سے چمٹ جائے، برتن کا ہینڈل وغیرہ، دروازے کا ہینڈل، وہ کڑا نہیں ہوتا گول. اسی طرح جو سوئمنگ پول کے اندر پکڑنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی عروہ ہوتا ہے. کبھی آپ نے بس میں سفر کیا ہوگا تو بس میں بھی عروہ لٹکا ہوتا ہے، جس کو آپ پکڑ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرتے نہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کو پکا ہونا چاہیے، لے ڈوبے گا. تو وسقا اس کے لیے آیا، وسقا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، مضبوط ہے، پکا ہے، مضبوط ترین. وسقا جو ہے یہ سب تفضیل ہے. کیسے؟ مؤنث ہے اصل میں، اس لیے جیسے حسن سے حسنہ. ٹھیک، اسی طرح وسقا جیسے کبرا، صغرا، وسقا. وسقا مضبوط، مضبوط ترین. صرف مضبوط نہیں، مضبوط ترین، مضبوط ترین ہینڈ ہولڈ یا کڑا پکڑ لیا اسے. لن فسامہ، نہیں ٹوٹنا. فا صاد میم، فصم. پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا ہو کہ فا سے اکثر فعل جو شروع ہوتے ہیں ان میں جدائی اور ٹوٹنے اور الگ الگ ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. جیسے فصل، کل آپ نے پڑھا تھا، فصل کا کیا معنی؟ جدا ہونا، الگ ہونا. اسی طرح فصم، اسی طرح فطم، فطام ہوتا ہے بچے کو دودھ چڑانا، وہاں سے الگ کرنا. اس طرح فرق، فرق ڈالنا. اسی طرح فجر، ٹوٹ پڑنا، فنفجرت. اسی طرح فسق، یہ عربی کی خاص خصوصیت ہے. حروف کے اندر بھی خاصیتیں ہیں، ان کے اندر بھی اثرات ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قرآن پاک پڑھ کر دم کرتے ہیں تو اس کے انسان کے جسم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. کیونکہ عربی زبان کی خاص یہ خوبی ہے کہ اس کے حروف جو ہیں وہ بھی اپنی ایک الگ الگ تاثیر رکھتے ہیں. حتیٰ کہ قرآت کے اندر بھی جو ان کے مخارج ہیں وہ الگ الگ ہیں، اور ان کی پھر اپنی خاصیتیں بھی ہیں کہ ان کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے، موٹا پڑھنا یا باریک پڑھنا ہے، یا اس کے اندر کیسی ساؤنڈ ہوگی. کسی کے اندر سیٹی کی ساؤنڈ ہے، کسی کے اندر کسی اور چیز کی. تو اسی لیے قرآن پاک جب ہم سنتے ہیں اس کی تلاوت تو ہماری روح پر، دل دماغ پہ اثر کرتا ہے، کیونکہ ہر جو حرف ہے نا اس کے لیے اندر ایک الگ پوائنٹ ہے جہاں جا کے وہ ٹچ کرتا ہے اور اس کو پھر وہ ہلا کے رکھ دیتا ہے. یعنی آپ کبھی سوچتے ہوں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی زبان کو اپنے کلام کے لیے کیوں سلیکٹ کیا ہے. تو یہ زبان عام زبان نہیں ہے، اور معجزہ ہے کہ 1400 سال سے اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوئی. یعنی آج بھی یہ اسی طرح سمجھی جاتی، ورنہ تو ہر کچھ عرصے کے بعد زبانوں میں اتنی تبدیلی آ جاتی کہ اگلی جنریشن اس کو سمجھتی نہیں. اسی طرح کل آپ نے فرغا بھی پڑھا تھا، افرغ لینا، تو اس میں بھی کیا تھا؟ انڈیل دینا، الگ کر دینا، یعنی کہ جدائی کا معنی. لن فسام لہا، نہیں ٹوٹنا، دراڑ آنے کے معنی ہوتا ہے. یہ فسام جو ہے
قسم ایسا ٹوٹنا ہوتا ہے کہ جس میں ٹوٹ کے الگ نہیں ہوتا. شق میں تو الگ ہو جاتا ہے نا, ٹکڑا ہو جاتا ہے, لیکن اس میں صرف دراڑ آتی ہے. جس بازو کا گاڑی کی جو آپ کی ونڈ اسکرین ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ لگ جائے تو نیچے کریک آ جاتے ہیں, مگر وہ اپنی جگہ بھی لگے رہتے ہیں, یعنی کہ محفوظ نہیں رہتی وہ چیز جس کے اندر دراڑ آ جائے. لم فسام اللہ, اس میں تو دراڑ بھی نہیں آئے گی. واللہ, اور اللہ, سمیع, سننے والا ہے, علیم, جاننے والا ہے. اللہ, اللہ, ولی, دوست ہے, مددگار ہے, کارساز ہے, ساتھی ہے, حمایتی ہے. الذین, ان لوگوں کا, آمنوا, جو ایمان لائے, یخرجہم, وہ ان کو نکالتا ہے, من الظلمات, اندھیروں سے. ظلمات جمع ہے ظلمت کی, اور ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو, الی النور, طرف نور کے. والذین, اور وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, اولیاؤہم, یہ ولی کی جمع ہے, اولیاء, ان کے دوست, الطاغوت, طاغوت ہے, یخرجونہم, جو ان کو نکالتے ہیں, من النور, روشنی سے, الی الظلمات, اندھیروں کی طرف. اولئک, یہی لوگ, اصحاب النار, آگ کے ساتھی ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. الم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا, اس کی وضاحت ہو گئی نا, 2 دفعہ ہوئی تھی, وہی معنی یاد کر لیجیے. حرف استفہام ہے اور تعجب کے لیے ہے, اور لم جو ہے حرف نفی ہے, اور ترا رآ سے ہے دیکھنا, اور دیکھنا صرف آنکھ سے دیکھنا نہیں بلکہ دل سے دیکھنا, غور و فکر کرنا. الی الذی, طرف اس شخص کے, اشارہ ہے نمرود بن کنعان کی طرف. حاجہ, جس نے جھگڑا کیا تھا, آرگیومنٹ کی تھی. حاجہ حجت بازی سے ہے, مناظرہ کرنا, ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کے لیے دلائل دینا. ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام سے, فی ربہ, اس کے رب کے بارے میں, ان یہ کہ آتا اللہ الملک, دی اس کو اللہ نے بادشاہت, کنگشپ. اس قالا, جب کہا ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے, ربی, میرا رب, مائی لارڈ, الذی, وہ ہے جو, یحیی, وہ زندہ کرتا ہے, و یمیت, اور وہ موت دیتا ہے. قالا, اس نے کہا, انا, میں, احیی, میں زندہ کرتا ہوں, و امیت, اور میں موت دیتا ہوں. قالا, کہا, ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے. اب یہ ذرا اوپر غور کیجئے, یحیی و یمیت, احیی و امیت, روٹ ایک ہی ہے لیکن شیپ چینج ہوئی. یحیی, وہ زندہ کرتا ہے, احیی, میں زندہ کرتا ہوں, یمیت, وہ موت دیتا, امیت, میں موت دیتا ہوں. تو اگر روٹ آتا ہو تو پھر آپ ان کا کنیکشن ڈھونڈ کے خود بھی میننگ نکال لیتے. قال ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, فإن اللہ, پس بے شک اللہ, یأتی, لاتا ہے, بالشمس, سورج کو, من المشرق, مشرق سے, فأتی, تو لے آ, بہا, اس کو, من المغرب, مغرب سے. یاد ہے آپ کو مشرق اور مغرب کی وضاحت, کون سا اسم ہے یہ, ذرا مفعل کے وزن پر. فبہت الذی, پس حیران ہو گیا, ششدر رہ گیا, الذی, وہ جو, وہ تو مبہوت ہونے کے لیے آتا, اردو میں استعمال ہوتا مبہوت, باہاتا, اوورویلمڈ. الذی, وہ جو, کفر, جس نے کفر کیا, واللہ, اور اللہ, لا یہدی, نہیں ہدایت دیتا, القوم الظالمین, ظالم قوم کو. او یا کلذی, اس شخص کی طرح, مرہ, جو گزرا, مرہ یمر, مرور, گزرنا, علی, اوپر, قریۃ, ایک بستی کے, ٹاؤن شپ کے, وہی, اور وہ, خاویۃ, گری پڑی تھی. خوا, یخوی سے, خوا کیسے لکھیں گے, الف سے نہیں لکھیں گے, یا سے لکھیں گے, اور جا کے اوپر مد ہوگی, واو کے اوپر بیسیکلی ہوگی. خوا, یخوی, واو, یہ یخوی, اسی سے خاویہ, کسی عمارت کا ویران ہو کے گر پڑنا. خوا کیا, کسی عمارت کا ویران ہو کے گر پڑنا. 2 چیزوں کے درمیان جو خالی جگہ, اس میں سے گزرنے کے لیے خوا آتا ہے. ایک ہوا ہوتی ہے, ایک خوا ہوتی ہے. اب چھت جب گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے, تصور میں لائیے, 2 دیواروں کے بیچ جو خالی جگہ ہوتی ہے نا, اس میں نیچے گر پڑتا ہے, یہ ہے خاویہ, یعنی فالن انٹو روئن. علی عروشہا, اپنی چھتوں پر, عروش جمع ہے عرش کی, ہر وہ چیز جو سایہ کرے اس کو عرش کہتے ہیں. عرش کیا ہوتا ہے, ہر وہ چیز جو سایہ کرے. جیسے بعض بیلوں کو چڑھاتے ہیں نا اوپر, چھپر سا بنتا ہے, تو اس کو بھی عرش کہتے ہیں. قالا, کہا, انا, کیوں کر, کس طرح, یحیی, زندہ کرے گا, ہذہ, اس کو, اللہ, اللہ, بعد موتہا, اس کی موت کے بعد. فاماتہ اللہ, تو مار دیا اس کو اللہ نے. اماتا, یمیت, وہ جو پیچھے یمیت اور امیت پڑا تھا نا, اسی سے ہے اماتا بھی, موت ہے اس کا روٹ. فاماتہ اللہ, تو مار دیا اس کو اللہ نے, 100, 100, عام, سال. عام, عین واو میم کے لیے آتا ہے. عام کہتے ہیں تیرنے کو, عام کا لفظ معنی کیا, تیرنا. تو سال کے لیے تیرنے کی بات کیوں آئی, کیونکہ سورج بھی کیا کر رہا ہے, اصل میں تیر رہا ہے, اور سورج کے تیرنے سے, یعنی گھومنے سے, موسم بدلتے ہیں, اور سال کے مختلف مہینوں میں مختلف جگہوں سے سورج نکلتا ہے, گھومتے گھومتے پھر وہ اسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے, تو اس سال پورا ہو جاتا ہے. حالہ یہولو کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد گھومنا, اس میں بھی گھومنے کا معنی ہوتا ہے, حائل ہونا, رکاوٹ ڈالنا. ماحول کس کو کہتے ہیں, جو ارد گرد ہو, سراؤنڈنگ میں. عوام میں تیرنا ہے, اور حول میں وہ جو گول گھومنا ہے, گول سے مراد یہ کہ اپنے آربٹ پہ گھومنا جو. ثم, پھر بعثہ, اس نے اس کو زندہ کیا, ریوائوڈ. قالا, کہا, کم لبثت, کتنا تم ٹھہرے, لبث یلبس,
قالا उसने कहा लबिस्तु मैं ठहरा यौमन एक दिन औ बाद यौमन या दिन का एक हिस्सा काला फरमाया बल बल्कि लबिस्ता तू ठहरा रहा मिअता 100 आमिन साल फंजुर बस देखो इला तामिका तरफ अपने खाने के फूड के व शराबिक और पीने के ड्रिंक के फूड एंड ड्रिंक दोनों को देखो लम यतसन्ना नहीं वो खराब हुआ सड़ा तसन्ना है या तसन्ना हो किसी चीज का बासी होना खराब होना वंजुर और देखो इला हिमारिका तरफ अपने गधे के डोंकी के वली न जालका और ताकि हम बनाएं तुझको आयतन एक निशानी लिन्नासी लोगों के लिए मंजुर और देखो इलल इज़ामी हड्डियों की तरफ ऐन ज़ा मीम अज़्म पीछे मैंने अजीम के माने में बताया था आपको इन बड़ी हड्डियों के लिए आज़म आता है और अज़म से फिर बड़ा क्योंकि जिस्म में सबसे बड़ा साइज जो है वो किसका है हड्डियों का है कैफा किस तरह नुनशिज़ुहा हम उनको तरतीब से इकट्ठा करते हैं नुनशिज़ु का लफ्ज़ है नून शीन ज़ाई से ज़े खड़ा करने के लिए आता है नाशिज़ उठने वाला टू रेज कैसे हम उनको खड़ा करते हैं तरतीब से इकट्ठा करने के लिए भी आता है यानी किस तरह हम उनको जोड़ के स्केलेटन बनाते हैं थुम्मा फिर नक्सूहा हम उसको पहनाते हैं कसा यक्सू किस्वा पीछे पड़ा कहाँ पड़ा वो सिर्फ रेफरेंस दे दीजिए जी किस्वा तो बनना औरतों का लिबास किन औरतों का जो दूध पिलाए सुम्मा नक्सूहा फिर हम उनको पहनाते हैं किन को पहनाते हैं हड्डियों को क्या लहमा गोश्त गोश्त का एक लिबास पहनाते हैं फलम्मा फिर जब तबय्यना वाज़ेह हो गया लहू उसके लिए किसके लिए जो सवाली था काला बोला आलमा मैं जान गया अन्नल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर कुदरत रखने वाला कॉम्पिटेंट है वह इस काला और जब कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बी ए मेरे रब अरिनी दिखा मुझको कैफा किस तरह तुहयी तो जिंदा करेगा अलमौता मुर्दों को अब देखिए कि एक ही रूट है युहयी उहयी तुहयी तो अगर एक दफा आपने माना समझ लिया तो सिर्फ फिर ये याद रखना होगा उहयी मैं तुहयी तुम युहयी वो अलमौता मुर्दों को किस तरह तो जिंदा करेगा मुर्दों को मौता मैयत की जमा काला कहा अवलम तुमिन क्या भला नहीं तो ईमान रखता क्या तुझे ईमान नहीं काला भला कहा क्यों नहीं वलाकिन लेकिन लियत्मइन्ना ताकि मुतमईन हो जाए तम अना ता मीम हमजा नून कल्बी मेरा दिल जो रूट्स होते हैं ना हमेशा सलासी नहीं होते 3 नहीं होते कभी कभी 4 भी होते काला कहा फखुस पस ले लो अरबाअतन 4 मिनत तैरी परिंदों में से फसुर हुन्ना फिर उनको माइल कर लो मानूस कर लो सारा यसूर उसे इलाई का अपनी तरफ सुम्मा फिर इजअल बना दो अला कुल्ली ऊपर हर जबलिन पहाड़ के मिन हुन्ना उनमें से जुज़अन एक टुकड़ा सुम्मा फिर इजअल रख दो अला कुल्ली जबलिन हर पहाड़ पर मिन हुन्ना उनमें से इन परिंदों में से जुज़अन एक टुकड़ा सुम्मा दुहुन्ना फिर उनको बुलाओ यातीना का वो आएंगे तेरे पास साया दौड़ते हुए वालम और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह अजीजुन जबरदस्त है हकीमुन हिकमत रखने वाला है अब हम तफसीर देखते हैं तिलकर रसूल ये रसूल कौन से जिनका पिछली आयत में जिक्र किया गया वह इन्नका लमिनल मुरसलीन कि बेशक आप अलबत्ता रसूलों में से हैं तो ये रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद हमने इनमें से बास को बास पर फजीलत बख्शी यानी बास के दर्जात बास के मुकाबले में बुलंद किए हैं बास को बास के मुकाबले में इम्तियाजी शान अता की है मसलन तकर्रुब के लिहाज से फॉलोअर्स की कसरत के एतबार से वही के एतबार से इसी तरह बास पैगम्बरों को उलुल अज़्म कहा गया जो तमाम पैगम्बरों में अफजल हैं जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो हमने इनमें से बास को बास पर दर्जे अता किए हैं मर्तबे अता किए हैं जैसे कि सूरत बनी इसराइल में भी आता है वलक़द फ़द्दलना बअदन नबिय्यीन अला बअद और अलबत्ता तहकीक हमने बाज नबियों को बाज पर फजीलत दी है व आतैना दाऊद ज़बूरा और हमने दाऊद को ज़बूर अता की है बनी इसराइल आयत 55 ऐसा क्यों किया है ये अल्लाह ताला का अपना फैसला है और वो हिकमत पर मबनी है और ये फजीलत सिर्फ पैगम्बरों के अंदर ही नहीं बल्कि बाकी मखलूक के अंदर भी है मसलन अहले ईमान के अंदर भी मुख्तलिफ दर्जात है सहाबा कराम के अंदर भी दर्जात है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा बाकी सहाबा कराम के मुकाबले में ज्यादा है इसी तरह उनके बाद हजरत उमर हैं फिर उस्मान हैं फिर हजरत अली हैं इसी तरह बाज उम्मतों को दूसरी उम्मतों पर फजीलत अता की गई उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तुम बेहतरीन उम्मत हो व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन तो ये अल्लाह ताला का अपना फैसला है
نہ صرف یہ کہ دین کے معاملات میں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان، جگہوں کے درمیان، مختلف پرندوں کے درمیان، پھلوں کے درمیان درجے رکھے. سب کو بالکل ایک جیسا نہیں بنایا، فرق رکھا. اسی طرح آخرت میں بھی لوگوں کے درجوں میں فرق ہوگا. جنت میں جانے والے سب لوگ ایک درجے پر نہیں ہوں گے، بلکہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فرق ہوگا جتنا زمین سے ستاروں کا فرق ہے. یعنی اتنے اونچے ہوں گے. اور جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہوگا. تو یہ کس اعتبار سے ہوگا؟ اخلاص کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر انہوں نے پایا، موسیٰ علیہ السلام 6 پر تھے، ہارون علیہ السلام 5ویں پر، ادریس علیہ السلام 4 پر، اور دیگر پیغمبر بھی اسی طرح مختلف درجوں میں تھے. تو فرمایا تلک الرسل، یعنی انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، لیکن رسولوں میں مختلف درجات ہم نے رکھے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر. کہاں پر کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ کوہ طور پر. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، سورۃ اعراف 143 پہ آتا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا ان میں سے بعض کو درجات میں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کے مقابلے میں زیادہ درجہ اور فضیلت عطا کی گئی. جنت میں ایک مقام ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں. قیامت کے دن آپ ہی شفاعت کرائیں گے، شفاعت کبریٰ جو ہوگی، جب لوگوں کا حساب نہیں ہوگا اور لوگ بے حد پریشان ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ ان کو نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ان کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور پھر اس طرح آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ حساب قائم کر دیجئے. تو پھر حساب کتاب شروع ہوگا. تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے. اسی طرح یہ ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، اور یہ کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لیکن آپ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. تو ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور اسی طرح عیسی ابن مریم کو کچھ خصوصیات عطا کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ البینات، جن میں انجیل بھی ہے کیونکہ وہ بہت سی باتوں کو واضح کرنے والی تھی، ہدایت کی کتاب تھی. اور اسی طرح آپ کے معجزات جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور برس والے کو اچھا کر دینا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد روح القدس کے ساتھ کی. اس کی تفصیل آپ آیت 87 میں پڑھ چکے ہیں. کیسے تائید کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی؟ کچھ یاد نہیں. وہ گھوڑے میں بولے تھے، اور ان کی ولادت کے وقت حضرت مریم کے پاس آئے تھے اور پھر پانی کا چشمہ جاری کیا، اور اسی طرح دیگر چیزیں بھی. اور روح القدس سے مراد پاک علم بھی ہے، العلم المقدس بھی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ جو ان کے بعد تھے. کن کے بعد؟ ان پیغمبروں کے بعد. صرف عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں، ان سارے پیغمبروں کے بعد. یعنی ان پیغمبروں کی امتیں آپس میں بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہ لڑتی اگر اللہ چاہتا. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئی تھی. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. تو اختلاف کی بنیاد پر کیا ہوا؟ جھگڑے ہوئے، قتل و غارت ہوئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی بنیاد پر مذہبی اختلاف بسا اوقات صرف اختلاف نہیں رہتا بلکہ قتل و غارت کا ذریعہ بھی بن جاتا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، مذہب کے نام پہ جھگڑے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا، یعنی جس نے حق پا لیا اور وہ مان گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے نہ مانا، انکار کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، تو وہ نہ لڑتے. یعنی اللہ ان کو زبردستی جبرن لڑائی سے روک سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے. یعنی اگر اللہ چاہتا تو نہ لوگ اختلاف کرتے اور نہ لڑتے اور سب ایک ہی دین پہ ہوتے، تمام لوگ ایک ہی امت ہو جاتے، ایک ہی طرح سوچتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں میں فرق رکھا تو لوگوں میں بھی فرق رکھا، اور پھر اس فرق کی بنا پر لوگوں نے آپس میں اختلاف کیے، جھگڑے کیے، اور وہ جھگڑے کہاں تک جا پہنچے؟ قتل و غارت تک. یہ سب اس لیے کہ اللہ بندوں کو اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں لوگ کیوں آئے؟ آزمائش کے لیے. اگر اختلاف نہ ہو، ورائٹی نہ ہو، مختلف چیزیں ہمارے سامنے نہ ہو، تو پھر کیسے پتا چلے کہ کس نے حق کو پا لیا اور پہچانا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ،
لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ کسی کے مشورے پر نہیں چلتا، بلکہ جو وہ چاہتا ہے، جس چیز کو وہ صحیح سمجھتا ہے، وہ ویسا کر لیتا ہے. تو یہ اللہ ہی کا فیصلہ تھا، اور ضرور اس میں کوئی مصلحت ہے، اور یہ کہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا چلا رہا ہے. تو خلاصہ آیت کا یہ ہے، نمبر 1 کہ رسولوں کے درجات ہیں، نمبر 2 فضل کا مالک اللہ ہے، ان الفضل بید اللہ، کیونکہ فضلنا، ہم نے فضیلت دی، کوئی خود سے فضل حاصل نہیں کر سکتا. نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، الہ نہیں، کیونکہ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات. پھر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے تائید حاصل ہوئی، وأیدناہ بروح القدس. اور پھر یہ کہ دینی اختلافات قتل کی طرف لے جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ حق کو پا کر بھی اسے قبول نہیں کرتے، تعصب کی وجہ سے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، نتیجتاً جدال اور قتال ہوتا ہے. اور اللہ نے لوگوں کے لیے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ان کو اختیار دیا، حق ان پہ واضح کر دیا، کیونکہ بینات کا لفظ بار بار آیا ہے، اور پھر لوگوں کے اوپر چھوڑا کہ وہ اس حق کو پہچانے اور اس کو قبول کرے. تو جنہوں نے قبول کیا، مان لیا، ان کے درجات بلند ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ پستی اور ذلت میں چلے گئے. تو اس آیت کو یہاں کیوں لایا گئی؟ کیا بتانے کو؟ پیچھے طالوت جالوت کا قصہ گزرا، وجہ کیا ہے؟ غور کیجئے، کیونکہ علم ترى کے بعد غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، تو غور کیجئے کہ یہ آیت یہاں کیوں آ گئی. بات یہ ہے کہ سورت مدنی ہے، مسلمان مکہ سے مدینہ آئے، وہاں پر اب مزید اور طرح کے لوگ تھے. مکہ میں تو صرف قریش سے مقابلہ تھا، لیکن مدینہ آنے کے بعد ایک طرف خود مدینہ کے لوکل لوگ تھے، پھر دوسری طرف یہود و نصارہ تھے. تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ جو امتیں پہلے سے مسلمان ہیں وہ تو ضرور ہمارا ساتھ دیں گی، لیکن حالات اس کے برعکس تھے. اور وہاں آ کر مذہبی گروہوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑا، پھر منافقین سے بھی واسطہ پڑا. تو لوگوں کی رنگ رنگ کی سوچ اور ایک ملٹی کلچر تھا. تو لوگوں کے اندر مختلف طرح کی سوچیں اور خیالات ہمیشہ سے رہے ہیں، اور انسان کو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اختلاف ہوگا، لیکن ہمارا فوکس کس پہ رہنا چاہیے؟ حق کی تلاش اور اس کو ایکسیپٹ کرنے پر. دین کے نام پر اختلاف اور فتنے کو ہوا نہیں دینی چاہیے، باہم لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، اور وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ قتال تک تو بالکل بھی نہ پہنچے. اور یہ ہے کہ اللہ نے اس چیز کی چونکہ لوگوں کو آزادی دی ہے، اس لیے بعض اوقات لوگ اس آزادی کا ناجائز استعمال بھی کر رہے ہیں. تو بیسیکلی جس کانٹیکس میں آیات اتری ہیں وہ مدینہ کے مسلمان ہیں، جن کو ایک وسیع نقطہ نظر سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول تو بہت سے آئے ہیں، لیکن ہمیشہ رسولوں کے جو فالوورز رہے ہیں وہ مختلف طرح کے رہے ہیں. کیونکہ بسا اوقات یہود کیا کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے بہتر نبی، اور مسلمان ان کے مقابلے میں اپنے نبی کو بہتر ثابت کرنے کی دلیلیں دیتے. دوسری طرف مسلمانوں کو اس سے منع بھی کیا گیا کہ تم فرق نہ کرو، تمہارا کام کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تمام انبیاء کو مانو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت مت دو. یعنی یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے جس پر درجہ عطا کرے، لیکن فالوورز کو ایسی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اہل ایمان کو خطاب ہے، ہم سب کو. کیا کرو؟ انفقوا، خرچ کرو. کیا خرچ کرو؟ مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے عطا کیا تم کو، جو بھی دیا ہے اسے آگے دو. یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہیں ملا ہوا ہے کسی کی طرف سے. تو جس نے دیا ہے اسی کی خاطر پھر اس کے بندوں پہ خرچ کرو. پھر ساتھ ہی وارن کر دیا گیا کہ دیکھو ٹائم تھوڑا ہے خرچ کرنے کا. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے خرچ کر لو کہ وہ دن آ جائے. کون سا دن؟ قیامت کا دن. کیسا ہے وہ دن؟ لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہو سکے گی. یعنی وہاں پر تم کوئی قیمتی چیز خرید کر بطور رشوت نہیں دے سکو گے چھوٹنے کے لیے. ولا خلۃ، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی کہ کوئی اور تم پر اپنا مال خرچ کرے. ولا شفاعۃ، اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. دنیا میں مصیبت کے وقت مختلف طریقوں سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور وہ ٹوٹ گئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جا کے اور لے آتے ہیں. قیامت کے دن تو ایسا نہیں کر سکیں گے. اگر آپ مشکل میں اور آپ کے کوئی رشتہ دار پاس نہیں ہے تو دوست کام آ جاتے ہیں. قیامت کے دن رشتہ دار بھی کام نہیں آئیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ جو سلامت دل لے کر آیا، یعنی جس کے دل میں اخلاص تھا، توحید تھی، تو کوئی انسان کام نہیں آئے گا، بلکہ دوست تو الٹا اس دن دشمن بن جائیں گے. سورۃ الزخرف آیت 67 میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین.
متقین کے سوا سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، دوست دشمن بن جائیں گے، کام تو دور کی بات کہ کوئی آئے۔ ولا شفاعت، اسی طرح دنیا میں کوئی مشکل آتی ہے تو انسان کہیں اٹکتا ہے، پھنستا ہے تو کسی زور والے کی سفارش کرا لی جاتی ہے، لیکن وہاں پر سفارش بھی کام نہ آئے گی۔ اس لیے وہ دن بہت سخت دن ہے، اس دن کے لیے کچھ کرو۔ کیا کرو؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے آگے خرچ کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ تمہارا علم ہے، چاہے تمہاری جسمانی طاقت ہے، یا کوئی اور تمہارے پاس ہنر ہے جس سے تم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، پہنچاؤ۔ کیونکہ مومن تو ہوتا ہی فائدہ پہنچانے والا ہے، اس کی نظر فائدہ لینے کی طرف نہیں ہوتی، اس کی نظر فائدہ دینے کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے میں جو کچھ دوں گا مجھے اللہ واپس کر دے گا اور کئی گنا زیادہ بڑھا کے دے گا۔ قیامت کے دن خاص طور پر صدقہ انسان کو بہت فائدہ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا، تو ہر شخص کو امبریلا چاہیے۔ جب کہیں آپ دھوپ میں جا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً کیا دل چاہتا ہے؟ کسی درخت کے نیچے ہو جائیں، کوئی سایہ ہو جائے، اگر نہیں تو آپ خود کسی چیز سے کر لیں۔ تو اور تو کوئی چیز نہیں وہاں سے خریدو فروخت تو ہے ہی نہیں، کوئی مارکیٹ تو ہوگی نہیں قیامت کے دن کے جہاں سے جا کے آپ کچھ پیسے دے کے ایک امبریلا خرید لیں۔ آپ حج پہ جاتے ہیں تو بازو کیا ہوتا ہے، اگر آپ کی چھتری کھو گئی، ٹوٹ گئی، تو وہاں جگہ جگہ ملتی ہے اور لے لیتے ہیں۔ قیامت کے دن کہیں سے کوئی چھتری نہیں ملے گی، وہ آج بنانی پڑے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ مومن کی چھتری قیامت کے دن اس کا صدقہ ہے۔ آج جو کچھ آپ کسی پہ خرچ کریں گے، کسی کو دیں گے، کل قیامت کے دن وہ آپ کے لیے سایہ بن جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا، رجل تصدق بصدقۃ، ایسا شخص جس نے صدقہ کیا فاخفاها، پھر چھپا کے کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ یہ نہیں جانتا کہ دائیں نے کیا دیا، اتنا سیکرٹلی اس نے کسی کو دیا کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ ایسا شخص جو خالصتاً اللہ کے لیے دینے والا ہو، اسے صرف کوئی چھتری نہیں، رحمان کے عرش کا سایہ ملے گا۔ تو صدقہ جو ہے دنیا میں بھی ڈھال بنتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے جو ہم گناہوں کے وجہ سے بھڑکاتے ہیں۔ لیکن انسان بڑا بخیل ہے، بڑا حریص ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ ساری خیر بس اپنے لیے ہی سمیٹتا رہے اور اپنے لیے جمع کرتا رہتا، حتیٰ کہ پھر موت آتی ہے، وہ دن آ جاتا ہے کہ اسے سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، سب دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ جسے وہ اپنے لیے رکھ رہا تھا وہ اصل میں تھا نہیں اس کا اپنا۔ حدیث میں آتا ہے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، آپ نے فرمایا حالانکہ اس کا مال وہ جس نے کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا پھر آگے ذخیرہ کر دیا، اور باقی سب تو اس کے وارثوں کا ہے، اس کا تھوڑی ہے، باقی تو اور لے جائیں گے۔ تو اس لیے کیا کرو؟ انفقو، دے دو، خرچ کرو، نکالو اس کو۔ اور صرف یہ کہ مال نہیں، اگر مال نہیں ہے تو اور بھی چیزیں اللہ نے آپ کو دی، مثلا علم ہے، کوئی اچھی بات آپ کو پتہ چلتی تو اپنے تک نہ رکھو، کسی اور کو پہنچاؤ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرو، دو، بانٹو، نکالو، تاکہ خیر پھیلے، دنیا میں بھی اندھیرے دور ہو اور قیامت کے دن بھی مشکلیں آسان ہو۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں بعد میں بھی باقی رہتی ہیں، اور وہ کون سی؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، جو نیکی کے کاموں میں انسان اپنی زندگی میں خرچ کرتا ہے، وہ پروجیکٹس چلتے رہتے ہیں بعد میں بھی، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ تو تربیت بھی صدقہ ہے ایک طرح سے۔ تو جس دن کوئی تجارت اور کوئی دوستی، کوئی سفارش کام نہ آئے گی، اور کافر تو وہی ظالم ہے۔ یا کافر سے مراد عام کافر بھی ہیں، اور خاص طور پر اللہ کا یہ حکم نہ ماننے والے لوگ کہ جو مال کو سینت کر رکھے اور دوسروں پہ خرچ نہ کرے، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں، یہ اپنی جان پہ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ ان کو موقع دیا گیا تھا نیکی کمانے کا، دوسروں پہ خرچ کر کے انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو دراصل کیا کیا؟ خود اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے۔ اور اسی طرح شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو انفاق جو ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور بخل جو ہے وہ ایمان میں نقص پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کو اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا؟ اپنی سنجیدگی ظاہر کرنے کے لیے انسان کیا کرے؟ اللہ کی خاطر خرچ کرے۔ کیسی جگہوں پر؟ جہاں اس کا کوئی مفاد نہ ہو، ورنہ مفاد کے لیے اور کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے تو سبھی خرچ کرتے ہیں۔ جہاں سے آپ کو کچھ ملتا ہو وہاں تو آسان ہوتا خرچ کرنا، بس آپ بازار میں جا کے خوب خرچ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو بدلے میں کچھ مل رہا ہے۔ تو وہاں خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے جہاں سے آپ کو فوری کچھ نہ ملے، تو یہاں اس خرچ کی بات ہو رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔